بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ احمد زکا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ثانی اسنین۔ ویورز، ہمارا ان پیج جو اردو رائٹنگ سافٹ ویئر ہے اس کے 5 کورسز ہو چکے ہیں اور آج آخری کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چھٹا اور آخری کورس ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو کچھ بیسک کیز آج بتانے جا رہا ہوں، اور کورس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ روز نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ میں آپ کے سامنے یہ ان پیج جو ہے سافٹ ویئر یہ اوپن کر چکا ہوں۔ تو آج ایک چیز سب سے پہلی تو یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں ایک لفظ ہے کہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، اور اگر اس کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کی کون سی یوز کروں گا، تو وہ ہے کنٹرول اور بی۔ میں نے جب یہ پریس کی ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ موٹا ہو گیا ہے، تو بولڈ کرنے کے لیے لفظ کو کنٹرول اور بی یوز ہوتا ہے لفظ کو موٹا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی لفظ کو ہم اٹیلک کریں، ترچھا کریں، تو کنٹرول اور آئی دبائیں گے آپ تو یہ لفظ جو ہے وہ ترچھا ہو جائے گا کنٹرول اور آئی دبانے سے۔ یہ 2 کیز آپ نے سیکھ لی۔ اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیج جو ہے وہ اگر آپ نے بڑا کیا ہوا ہے، پورا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ جو پیج کی ایک سائیڈ ہے، لیفٹ سائیڈ ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے کنٹرول اور پیج آپ کا جو بٹن ہے ان دونوں کو دبا دینا ہے، تو یہ لیفٹ سائیڈ سے آپ کو پیج دکھا دے گا۔ اور اگر اسی پیج کو آپ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹرول اور پیج ڈاؤن کا بٹن دبانا ہے، تو یہ رائٹ سائیڈ سے آپ کو پیج کو دکھائے گا۔ اگر اسی پیج کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لیفٹ سائیڈ کی طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کنٹرول شفٹ اور پیج آپ جو ہے یہ دباتے جائیں گے۔ کنٹرول شفٹ اور پیج آپ کو دباتے جائیں گے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ کو دکھاتا چلا جائے گا۔ اور اگر رائٹ سائیڈ کی طرف اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے کنٹرول شفٹ اور پیج ڈاؤن جو کی ہے وہ دباتے جائیں گے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بائیں سائیڈ سے دکھاتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیج کو جو ہے وہ اوپر سے دیکھیں تو شفٹ اور پیج آپ کا بٹن دبائیں گے تو یہ دباتے چلے جائیں گے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اوپر دکھاتا چلا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیج کو نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے شفٹ اور پیج ڈاؤن کا بٹن دباتے چلے جانا ہے تو یہ نیچے سے آپ کو پیج دکھاتا چلا جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کہ یہ نیچے جاتا جائے گا اور آپ پیج کو بآسانی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ فونٹ سائز جو ہے وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں لفظ کا تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ یہاں سپوز کہ یہ ہیں لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف اس لفظ کو جو سائز ہے وہ بڑا کروں، تو کنٹرول اور F10 جو کی ہے وہ دباتے جائیں گے تو اس لفظ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر اسی لفظ کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کی کے تھرو، تو آپ نے کنٹرول اور F9 کو دباتے چلے جانا ہے، تو یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 کیز سائز کو اگر کیز کے تھرو بڑھانا چاہتے ہیں یا گھٹانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ڈاکومنٹ ہے، جو پیج آپ نے کھولا ہے، اس کی پریفرنسز بنانا چاہتے ہیں تو کنٹرول F11 کو دبائیں گے، کنٹرول پلس F11 کو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک باکس کھلے گا، اس کو آپ نے ساری سیٹنگ جو ہے وہ کلیئرلی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کر کے اوکے کر دیں گے تو آپ کی جو پیج پریفرنسز ہیں وہ بن جائیں گی۔ یہ لفظ ہے، میں پہلے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اگلی کی بتانے سے پہلے یہ ہیں جو لفظ ہے یہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے۔
اگر تو میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو نیچے لے آؤں، یعنی اس لائن کے برابر نہ رہے، لائن سے تھوڑا نیچے ہو جائے، تو اس کے لیے میں کنٹرول اور F8 کا بٹن دباؤں گا تو یہ لفظ جو لائن ہے اس سے نیچے جاتا چلا جائے گا. یہ دیکھیں لائن سے نیچے جا رہا ہے. اور اگر یہ لفظ نیچے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اوپر لائن کے برابر لے جائیں، تو آپ نے سمپلی جو ہے کنٹرول اور F7 کا بٹن دبانا ہے، کی دبانی ہے، دباتے چلے جائیں گے تو یہ لائن کے جو ہی برابر ہو جائے آپ نے وہاں پر چھوڑ دینی ہے، تو یہ لائن کے برابر ہو جائے گا. تو یہ دو کیز آپ نے لفظ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، اگر کسی لفظ کو آپ کو اوپر نیچے کرنا پڑ جائے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ لفظ کی جو سپیس ہے، سپیسنگ ہے جو لفظوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ نے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپیس کم کیسے ہوگی. تو کنٹرول اور F6 کو دبائیں گے تو یہ لفظ جو ہے وہ سکڑتا چلا جائے گا، یعنی اس پچھلے لفظ کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا. جو ان دو لفظوں کے درمیان سپیس ہے وہ سپیس ختم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر سپیس آپ بڑھانا چاہتے ہیں لفظوں کی تو اس کے لیے آپ نے سمپلی کنٹرول اور F5 کی دبانی ہے، تو یہ لفظوں کی سپیسنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی. یہ دیکھیں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سپیسنگ ہوگی یہ لفظوں کے درمیان. تو آپ پورے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے تو سب کے درمیان بھی اس طریقے سے وقفہ بڑھا گھٹا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لفظوں کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ کریں، بڑھائیں، تو آپ نے کنٹرول شفٹ اور F7 دبانا. یہ دیکھیں چوڑا ہوتا جا رہا ہے لفظ. اگر آپ اس کو چوڑائی کو گھٹانا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ اور F8 دبائیں گے تو یہ دیکھیں لفظوں کی جو چوڑائی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ اس لفظ کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے کنٹرول شفٹ اور F5 کی دبانی ہے، تو یہ دیکھیں لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. لائنوں کو اوپر نیچے جاتے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اوپر نیچے ہو رہا ہے. اور اگر یہ لفظوں کی جو لمبائی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول شفٹ اور F6 دبانا ہے. یہ دیکھیں دباتا جا رہا ہوں اور یہ لفظ لمبائی سے چھوٹائی کی طرف آ رہا ہے، یعنی چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تھی کچھ اہم کیز جو آج آپ نے سیکھی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیسن میرا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر لیسن سمجھ آ جائے، ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اور اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کے اوپر کلک کر دیں تاکہ روز نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ.